ترکی کا ایک ایسا شہر جو قدیم، روحانی اور ثقافتی شہر ہے۔ اس شہر کا نام کونیا ہے، جو کہ وسطی اناطولیہ کے میدانوں میں واقع ہے۔ اس شہر کو اسلامی تاریخ، صوفیانہ فلسفے، علم، ادب اور خاص طور پر مولانا جلال الدین رومی کے سبب عالم اسلام میں خاص مقام حاصل ہے۔ کونیا کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو کہ 3000 قبل از مسیح کے زمانے تک جاتی ہے۔ اس شہر کو قدیم زمانے میں ایکونیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بیزنطینی سلطنت، رومی سلطنت کا بھی حصہ رہا اور بعد ازاں سلجوکیوں اور عثمانیوں کے دور میں اسلام کے زیر اثر آیا۔ سلجوقی سلطنت کے دور میں کونیا دارالحکومت رہا۔ یہاں وہ زمانہ تھا جہاں کونیا اسلامی علم، فن، تعمیرات اور تصوف کا گڑھ بنا۔ سلطان علاء الدین جیسے حکمرانوں نے شہر کو عروج بخشا، مدارس، مساجد اور خانقاہیں تعمیر کروائی۔ مولانا جلال الدین رومی۔ کونیا کی اصل پہچان حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی سے جڑی ہوئی ہے۔ مولانا رومی ایک عظیم صوفی شاعر، فلاسفہ اور روحانی رہنما تھے، جنہوں نے کونیا کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں وفات پائی۔ ان کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ مولانا رومی کا مقبرہ کونیا میں موجود ہے، جسے مولانا میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ترکی کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں ہر سال دسمبر میں مولانا رومی کی یاد میں شب عرس منائی جاتی ہے، جہاں ہزاروں زائرین اور عقیدت مند جمع ہوتے ہیں۔ کونیا حضرت شمس تبریزی کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے مولانا رومی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ شمس تبریز کی صحبت میں آ کر رومی ایک عالم سے صوفی بنے اور ان کا دل عشق الہی سے لبریز ہو گیا۔ کونیا میں حضرت شمس تبریزی کا بھی مزار موجود ہے، جو اہل تصوف کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ رومی اور شمس کی نسبت نے کونیا کو تصوف کا وہ مینار بنایا جہاں آج بھی لوگ روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ کونیا کی فن و تعمیر میں اسلامی، سلجوقی، عثمانی اثرات نمایاں ہیں۔ یہاں کی قدیم مساجد، مینار، مدارس، خانقاہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہر علم و فن کا مرکز ہے۔ علاء الدین مسجد، یہ سلجوقی دور کی اہم ترین مسجد ہے جو پہاڑوں پر واقع ہے۔ کونیا کا ذکر، صوفیانہ رقص یعنی سماع کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری ہے۔ یہ رقص درویشوں کا ایک روحانی اظہار ہے جو مولانا رومی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ سفید لباس، بلند ٹوپیاں، دائرے میں گھومتے درویش اللہ کی یاد میں فنا ہونے کی علامت ہیں۔ ہر سال دسمبر میں ہونے والے عرس کی تقریبات میں سماع کی یہ روح پرواہ مناظر ہزاروں عقیدت مندوں کو متاثر کرتی ہیں۔ کونیا علم و حکمت کا بھی مرکز رہا۔ سلجوقی دور میں یہاں بڑے مدارس قائم کیے گئے۔ آج بھی کونیا سلجوقی یونیورسٹی، ارطغرل یونیورسٹی جیسے ادارے موجود ہیں جو اسلامیات، صوفیانہ علوم اور طریق اور فلسفے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ کونیا کے باسی آج بھی اسلامی روایت کو گہرائی سے اپنائے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مذہبی اور خوش اخلاق ہیں۔ رمضان المبارک، عیدین اور اسلامی تقریبات نہایت ادب اور عقیدت سے منائی جاتی ہے۔ کونیا ایک مکمل تاریخی، روحانی، سیاحتی مقام ہے۔ یہاں آنے والے لوگ صرف تاریخ نہیں بلکہ روحانی سکون بھی تلاش کرتے ہیں۔ کونیا کے اہم مقامات: مولانا میوزیم، شمس تبریزی کا مزار، علاء الدین پہاڑی اور مسجد، صوفی میوزیم، قومی پارک اور باغات۔ آج کا کونیا ایک جدید شہر ہے، مگر اس کی روحانی اور تاریخی شناخت کو پوری حفاظت سے سنبھالا گیا ہے۔ یہاں کی سڑکیں، بازار، عجائب گھر، جامعات اور عبادت گاہیں پرانی تہذیب اور نئی ترقی کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔ کونیا صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک درس ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم، عشق، روحانیت اور انسانی دوستی کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی کی تعلیمات ہمیں آج بھی وحدت، محبت اور اللہ سے تعلق کا پیغام دیتی ہیں۔ کونیا کو اگر تصوف کا دل کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ یہ شہر ہمیں تاریخ کا شعور، روحانیت کی روشنی، مولانا رومی کی محبت کا پیغام دیتی ہے۔ ہر زائرین کا ایک روحانی تجربے سے گزر ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یہ مقام اسلام، انسانیت، عشق حقیقی کے متلاشیوں کے لیے ایک نعمت ہے۔